گا تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی. ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی. ہر انسان کو منزل دنیا میں چننا ہے. کون سی منزل ہے وہ؟ آخرت کو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کو ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور آخرت میں دو ہی منزل ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور یہ دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا الیکشن کا دن ہوتا ہے, الیکشن میں آپ کسی کا سلیکشن کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ دنیا بھی گویا کہ الیکشن کے طور پر ہے. یہ دنیا بھی سلیکشن کے لیے ہے کہ یہاں آ کر کے انسان اپنے لیے کون سی منزل چنتا ہے. منزلیں صرف دو ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی منزل آپ چاہتے ہیں. ایک جنت ہے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ایک جنت ہے, جنت میں نعمت ہی نعمت ہے. ایک جنت ہے, جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں. جنت ایسی جنت ہے اللہ اکبر کہ وہاں کی نعمتوں کا عالم یہ ہے. وہاں کی نہریں ہیں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں. وہاں پہ حوریں ہیں دنیا کے حسن و جمال کی طرح نہیں. وہاں پر برکتیں ہیں دنیا کی برکتوں کی طرح نہیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر محلات ہیں. جنت اسے کہتے ہیں ایک ادنا جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا کہ ہماری دنیا سے تقریباً 7 درجہ بڑی وہ جنت ہوگی جو ادنا جنتی کو دی جائے گی. اور بڑی بات یہ ہے اللہ اکبر اس میں ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت زبرجد اور اس کے بعد اللہ اکبر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے. انسان وہاں جو چاہے گا اس کو وہاں وہ نعمت ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں آپ جس ولی کا دیدار کرنا چاہیں گے اس ولی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں گے اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. حق تو یہ ہے کہ سید الانبیاء کا دیدار بھی کریں گے. اللہ اکبر. صرف نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ جنت میں خدا کا بھی دیدار ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے. یعنی کہ کوئی حجاب نہیں ہوگا, کوئی پردے نہیں ہوں گے. سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. اے علماء کے پیچھے, اے سادات کے پیچھے, اے پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں, ان کی زیارت کے لیے 200 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والوں, وہ دن کیسے مزے کے دن ہوں گے کہ جب خدا کا سامنا ہوگا, اس کے محبوب کا سامنا ہوگا اور ہماری آنکھوں سے ہم اللہ کا بھی دیدار کریں گے اور اس کے رسول کا بھی دیدار کریں گے. اللہ اکبر. یہ جنت ہے لیکن آپ میرا عنوان جنت نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک منزل تو جنت ہے اور دوسری منزل جہنم ہے. آپ کو چننا ہے جنت میں اللہ کا دیدار, جنت میں رسول اللہ کا دیدار, جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں, جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں, جنت میں برکتیں ہی برکتیں. لیکن ایک وادی ہے جس کا نام جہنم ہے. اور یاد رکھنا کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ سچی سچی بات ہے. اب منزل آ رہی ہے اللہ پر ایک اور جسے جہنم کہتے ہیں. اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اللہ اللہ. اور پھر اگر وقت رہا تو آخر میں ہم خود غور کریں گے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم یہیں پر بیٹھے بیٹھے احتساب کریں گے کیونکہ یہ محفل بھیڑ اکٹھا کرنے کی محفل نہیں ہے. یہ محفلیں سیر و تفریح کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں ہنسی مذاق کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں لطیفہ کوئی کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے. یہ محفلیں خود کو پہچاننے کی محفل ہے. یہ محفلیں اللہ اکبر خدا کی معرفت کی محفل ہے. ایک وادی ہے, ایک وادی ہے, ایک منزل ہے جس کو جہنم کہتے ہیں. اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو, اپنی اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی آگ اللہ اکبر انسان اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. جانتے ہی جہنم کیا
दिल के कानों से सुन लो। लोगों से नफरत करने वालों, कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत कर लो। लोगों पर नुक्ताचीनी करने वालों, कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र तो कर लो। दुनिया की मोहब्बत में डूब कर आखिरत को भुलाने वालों, अपने सच्चे नबी का फरमान सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, आखिरी नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में सबसे कम अज़ाब, सबसे हल्का अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे और आपके आका खातिमुन नबीय्यीन फरमाते हैं, कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़िर व नाज़िर नबी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का, सबसे कम अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। अल्लाहु अकबर, जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां किसको पहनाई जाएगी? जिसको सबसे कम अज़ाब होगा, जिसको सबसे हल्का अज़ाब होगा, उसको जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी। और जहन्नम की आग क्या है? तो मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा उस आग के अंदर हरारत है जिसको जहन्नम की आग कहते हैं। अल्लाह अकबर, सिगरेट के चटके से बेकरार होने वालों, माचिस के चटके से बेचैन होने वालों, मोमबत्ती के चटके को बर्दाश्त करने की ताकत न रखने वालों, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग तेज है। और मेरे आका फरमाते हैं, सबसे कम, सबसे हल्का अज़ाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी। और सच्चे कहता नबी फरमाते हैं, जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो आग की जूती की वजह से उसके सर पर असर ये होगा कि उसके दिमाग में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है, वैसे आग की जूती पहनाने के बाद उस इंसान का भेजा खोल खोल कर उसके